جادو جو ہے ایک تو اس کا اطلاق ہوتا ہے سحر وغیرہ کا نظر بندی پر کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، حقیقت ویسی نہیں ہوتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے اثر ڈالے تو وہ سانپ بن گئے، شعبدہ بازی اور نظر بندی تھی. اور ایک جادو ہوتا ہے منتروں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے. اب یہ کلمات دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر و شرک والے تو نہیں ہوتے لیکن روحانی بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ جادو جو ہے یہ اس کو کفر لکھا ہے قرآن پاک میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام تھا، تو آپ نے ان کی تمام جادو کی کتابیں جو منتروں والی تھیں وہ لے کر اپنی ایک زمین میں دفن کر کے اس پہ کرسی رکھ لی. جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ سلیمان کی حکومت تھی اسی وجہ سے، تم یہ کتابیں نکالو. وہ نکال کے پھر جادو عام ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا، دو فرشتے تھے. یہ سحر سکھاتے تھے لیکن ان کلمات کے ساتھ جو کفر و شرک نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ منع کر دیتے تھے کہ تم اس کے ذریعے کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ذریعے کفر نہیں کرنا، برا ارادہ نہیں کرنا. ہمارا کام سکھانا میں ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ خود قرآن کہتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان سے جو بنی اسرائیلی تھے ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی کر دیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے اکثر منفی اس پہ کرایا جاتا ہے اور کلمات کفر و شرک پر بھی مشتمل ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو جادو کرے گا یا کروائے گا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اتنی سخت بات. جی ہاں، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اچھا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج سے مراد آپ یعنی تمثیل نے سمجھانے کی نہیں بلکہ دراصل دائرہ اسلام سے خارج تجدید ایمان کرنے ہوگی. اتنا سخت ہے. اچھا، آپ اس میں بھی اپنی آبزرویشن آپ بھی دیجیے گا کہ آپ کے بعد اگر 100 لوگ آتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو درقیقت ہوا ہوتا ہے، باقی سارا کوئی اور ہی چکر ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جادو حق ہے لیکن جادو ہوا ہے شورٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اور اس کے رسول بتا سکتے ہیں. باقی سب اندازے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو تک پہنچنے کے، دریافت کرنے کے. اب وہ ہر ایک اپنے اپنے اس کے مطابق کرتا ہے. اچھا، اب یہ جو جتنے بھی اس طرح کے عاملین وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی نفسیات اچھی طرح جانتے ہیں. اب کتنی مجھ سے بہنیں کویسچن کرتی ہیں، مجھ سے آپ بتائیے کہ کچھ ہے. ویسے تو ہم یہ روحانی مسائل لیتے نہیں، علمی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن چلو کبھی کبھار تم کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. مجھ سے ذرا اچھی طرح دیکھیے گا غور سے. انہوں کہتے ہیں شاید بے پرواہی میں دیکھ لیا. اگر میں جواب میں کہوں نا کہ ہاں کچھ ہے تو مفتی صاحب پہنچے ہوئے ساتھ میں آسمان پہ، اور اگر میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں، پھر بادامی صاحب سے رجوع کرنا چاہیے، مفتی صاحب کو کچھ نہیں آتا جاتا. یوں ہوتا ہے مسئلہ. تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جب آیا ہے اس کو کچھ کرو. اچھا، جب آپ کہیں گے ہے کس نے کروایا یہ بتا دیں. اگر آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں بتا رہے، نہیں کوئی ہنٹس تو دے دیں. تمہارے ددیال کی طرف سے چھوٹے قد کی کالے رنگ کی پھپھو پھپھو پھپھو، بس 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 حضرت آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا. پھپھو بیچاری کو پتہ بھی نہیں اور پھپھے کے رگڑے لگ رہے ہیں، اب جا کے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ کا بلیو محبوب آپ کے قدموں میں ساری مرادیں پوری ہوں گی. اگر بھائی ساری مرادیں تیرے وظائف سے ہو جاتی ہیں تو تجھے دیوار پہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ بتا. دوسرا، پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ کورونا کیوں نہیں دور کر دیتا؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں. وہی جیسے ہم کہتے ہیں جو اس قسم کے یقینی دعوے کرنے والے ہیں نا، جھوٹے کو گھر تک پہنچائیں. وہی دو مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں، بولے ان کی شادی کرنی ہے، بتائیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اکثر بولے گا بہترین ذائچہ نکال کے بتائے گا بہترین. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا مرے ہوئے، کیونکہ یہ سب ظنیات میں سے ہیں. اچھا، آخری بات بس یہ کہ اسی حصے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے. جادو حق ہے، بعض اوقات کروا بھی دیا جائے، اللہ چاہے گا تو بطور آزمائش اس کے اثرات ہم تک آئیں گے، ورنہ نہیں آ سکتے. اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور ہم بھائی بہنوں سے کہتے ہیں حدیث ذہن میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا. بس یقین کامل رکھیں، کوئی گھبرانے کی ان سے ضرورت نہیں.